بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چپ ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ پھر افضال نے کہا، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ رہنے دو گے تو میں ابھی لندن فون کروں گا، میرے دونوں بیٹے پرسوں تک یہاں آ جائیں گے۔ یہ تمام ثبوت اپنے پاس رکھو، لیکن انہیں ضائع کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا، میں منصف بن جاؤں گا اور ٹیلی پیتھی کی عدالت میں تم دونوں کو نیم پاگل بنا کر نیم برہنہ کر کے گلیوں اور شاہراہوں میں گھماؤں گا، تمہیں ہر لمحہ مارتا رہوں گا لیکن مرنے نہیں دوں گا۔ وہ سائرہ کے آس پاس تاک رہے تھے جیسے نادیدہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس نے کہا، میں جا رہا ہوں، تمہارے دونوں بیٹوں کو جلد سے جلد یہاں پہنچنا چاہیے۔ سائرہ نے کہا، ابھی نہ جاؤ، میں تم سے جھگڑا کروں گی، میں جا رہا ہوں، جھگڑا کرنے کی فرصت ملے گی تو آؤں گا۔ افضال ڈرائنگ روم میں آ کر لندن میں اپنے یہودی رشتہ داروں سے رابطہ کرنے لگا۔ طاہرہ نے بیڈ روم سے باہر آ کر اس کے دروازے کو لاک کر دیا تاکہ اندر رکھے ہوئے اہم رازوں تک کوئی نہ جائے۔ سائرہ سوچ میں ڈوبی ہوئی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اسے علی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو اس کا چلا جانا اچھا نہیں لگا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر بڑا دلچسپ تھا، بڑے مزے کے تماشے کرتا تھا اور حیران کر دیتا تھا۔ اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ جھگڑا کرنا چاہتی تھی مگر اس نے جھگڑا نہیں کیا، اسے ٹال کر چلا گیا۔ علی اس کے اندر موجود تھا، اس نے اسی کی سوچ میں کہا، وہ جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، وہ مجھ سے ٹھیک رہتا ہے مگر ممی پاپا سے دشمنی کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے دوستی کیوں کرتا ہے؟ اس کی اپنی سوچ نے کہا، میں اتنی اچھی ہوں کہ مجھ سے سب ہی دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے پھر اس کی سوچ میں کہا، وہ بھی اچھا ہے، وہ چاہتا تو طاقت سے یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے مسلمان بنا دیتا، لیکن اس نے زبردستی نہیں کی۔ ممی اور پاپا بے بس ہو گئے تھے، وہ اپنی چیزیں پکڑ نہیں سکتے تھے، وہ چیزیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے گر جاتی تھیں، لیکن میرے ہاتھوں سے اس نے نہیں گرائیں۔ وہ خود سوچنے لگی، ہاں میں نے ٹیلی پیتھی کے متعلق پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ دماغ میں زلزلہ پیدا کر کے دماغی مریض بنا دیتے ہیں۔ وہ بے چین ہو کر سوچنے لگی، وہ بدماش بہت اچھا ہے مگر دشمن بھی ہے اور دوست بھی، اب وہ آئے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن سے سوچ رہی تھی، اس لیے علی کبھی اپنا لگ رہا تھا اور کبھی بیگانہ جو اس کے ماں باپ کو سزائے موت دے سکتا تھا، وہ لاشعوری طور پر اپنا کیوں لگ رہا تھا، اس پہلو سے وہ نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ جوان تھی، ذہین تھی، لیکن اس کے پاس اپنا ہی نفسیاتی تجزیہ کرنے والی ذہانت نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر کلو پترا کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی، علی کو اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، یہ اس کی زندگی میں آ کر جانے والی لڑکی نہیں ہوگی اور اب اس کے سوا کوئی دوسری اس کے دل و دماغ پر حکومت نہیں کرے گی۔ علی دراصل پارس کی طرح دل پھینک عاشق نہیں تھا، اس نے ایک عرصہ تک پارسا رہ کر اپنے جذبات کو کچل کر زندگی گزاری۔ جب سونیا ثانی کی طرف سے نامراد رہا تو آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ پہلے اس کی زندگی میں کلپنا آئی، پھر روزی اور پھر انجنا، اس کے بعد وہ اپنی پارسا فطرت کے مطابق شانت ہو گیا تھا۔ اب ہوس نہیں رہی تھی، اس لیے سائرہ کے سلسلے میں وہ بہت سنجیدہ تھا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر تمام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی یہودی ماں کی آئندہ چال بازیوں کو سمجھ گیا تھا۔ طاہرہ کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ وہ برسوں کی کامیابی پر پانی نہیں پھیرنے دے گی، اپنے ساتھ موساد ایجنسی کو بھی پاکستان سے اکھڑنے نہیں دے گی۔ یہاں جو نادیدہ دشمن عذاب بنا ہوا ہے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل سے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی خدمات حاصل کرے گی۔ علی نے یہ خیالات پڑھنے کے بعد سائرہ کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک کر سلا دیا، پھر اس پر عمل کرنے لگا۔ وہ مختصر سا عمل یہ تھا کہ علی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے کبھی سانس نہ روکے، اپنے کسی بھی عمل کو یہی یقین دلاتی رہے کہ وہ اس کی معمولہ ہے اور رہے گی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ وہ 6 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرے گی اور اپنے قریب کسی کو محسوس نہیں کرے گی۔ اسے سلانے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ سائرہ اس کی محبت اور امانت ہے، اس کے لیے کوئی سستا جذبہ نہ ابھرے اور وہ 5 گھنٹے سونے کے بعد بیدار ہو جائے۔ پھر سو گیا۔ جب سونیا
دنیا ثانی اس کی زندگی میں تھی تب بھی وہ ثانی کے ساتھ اسی طرح سوتا تھا۔ وہ دونوں اپنے دماغوں کو ایسی ہدایت دیتے تھے اور سستے جذبات کی یلغار سے محفوظ رہتے تھے۔ 5 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ سائرہ اس کے پاس گہری نیند سو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد بیدار ہونے والی تھی۔ وہ یوں بھی پرکشش تھی لیکن نیند کی حالت میں اور غضب کی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے خوابیدہ دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں اسے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے نیند کی حالت میں دیکھا۔ اسے ایک پرو باڈی بلڈر جوان اپنے ساتھ لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں بولی، تم کون ہو؟ میں وہی نادیدہ ہوں جسے تم دوست کہتی ہو۔ ہائے، سچ بول رہے ہو؟ مجھے چھو کر دیکھو اور یقین کرو، لیکن پہلے میں نادیدہ بن کر تمہارا شبہ دور کرتا ہوں۔ علی نے گولی نگل لی، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بولی، واقعی تم وہی نادیدہ ہو، پلیز مجھے پھر نظر آؤ۔ وہ پھر اس کے پہلو میں نمودار ہو گیا۔ وہ بولی، کیا میں تمہیں چھو لوں؟ علی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لو، میں نے تمہیں چھو لیا ہے۔ سائرہ اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ علی نے کہا، تم نے بائیں ہاتھ کی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنی ہے، لاؤ اسے میں دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دوں، اس طرح ہماری یہ ملاقات یادگار بن جائے گی۔ علی نے اس کی انگوٹھی کو اتار کر اسے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دیا، پھر اس کے دماغ کو تھپک کر سلا دیا۔ وہ دوبارہ سو گئی۔ اپنے وقت کے مطابق وہ ٹھیک 6 گھنٹے بعد بیدار ہونے والی تھی۔ پچھلی رات جب طاہرہ اور افضال فون کے ذریعے لندن کے رشتہ داروں سے گفتگو کر رہے تھے تو علی نے ان رشتہ داروں کی آوازیں سنی تھیں۔ اب وہ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد ان کے دماغوں میں پہنچنے لگا اور ان کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ وہ لوگ موساد کے ہیڈ کوارٹر سے کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں موساد کی سرگرمیوں کو قائم رکھنا ہے تو طاہرہ اور افضال کو ایک دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بچایا جائے۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ چند گھنٹوں بعد وہ طاہرہ، افضال اور ان کے تینوں بچوں پر ترمیمی عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کر دیں گے، جس کے بعد طاہرہ اور افضال تمام اہم رازوں کے ساتھ پاکستان چھوڑ دیں گے۔ علی ان کے دماغوں میں نہیں جا سکے گا اور اسے ان کے فرار ہونے کا علم نہیں ہو سکے گا۔ علی فوراً ہی طاہرہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پچھلی رات جاگتی رہی تھی، اس لیے سو رہی تھی۔ علی نے اسے نہایت اطمینان سے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ آئندہ کسی دوسرے عامل کے عمل کو بظاہر قبول کرے گی اور معمولہ بن جائے گی، لیکن در پردہ اپنی لا علمی میں صرف علی کی معمولہ اور تابعدار رہے گی۔ اس پر عمل کرنے کے بعد اس نے اہم فائلوں سے اہم کاغذات پڑھ کر الگ کیے اور ان کی جگہ دوسرے کاغذات رکھ دیے۔ انہیں سرسری طور پر دیکھنے سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بدل دیے گئے ہیں۔ اس کمرے میں انگریزی فلموں کے کیسٹ تھے۔ اس نے اہم رازوں کے دستاویزی کیسٹوں کے اندر سے پکچر ٹیپ نکال کر انگریزی فلموں کے کیسٹ میں رکھے اور انگریزی فلموں کے پکچر ٹیپ اہم دستاویزی کیسٹوں میں رکھ دیے۔ اسی طرح اس نے بڑے لفافوں کی تمام تصویریں نکال لیں، پھر ان کے البم سے تصویریں نکال کر ان لفافوں میں رکھ دیں۔ کوئی بار بار فائلیں کھول کر تحریریں نہیں پڑھتا اور بار بار لفافے کھول کر تصویریں نہیں دیکھتا۔ طاہرہ اور افضال سے بھی یہی توقع تھی، اور اگر وہ اندر کی چیزیں دیکھنا بھی چاہتے تو علی یہی کوشش کرتا کہ وہ نہ دیکھ پائیں۔ سائرہ مقررہ وقت پر بیدار ہو گئی، ایک کروٹ سے پڑی ہوئی تھی، چاروں شانے چت ہو کر چھت کو تکنے لگی۔ پھر اس نے اٹھنے سے پہلے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ ایسے وقت اس کی نظر اپنے بائیں ہاتھ پر گئی۔ اس ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی، وہ دائیں ہاتھ کی انگلی میں تھی۔ وہ حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہیرے کی انگوٹھی ہمیشہ بائیں ہاتھ کی انگلی میں رہی تھی، سونے سے پہلے بھی اسی انگلی میں تھی، پھر دائیں ہاتھ کی انگلی میں کیسے آ گئی؟ وہ سوچنے لگی تو اسے خواب یاد آنے لگا۔ اس نے دیکھا تھا ایک خوبرو جوان اس کے ساتھ بستر پر تھا۔ جوان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا، لاؤ اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دوں، اس طرح ہماری یہ ملاقات یادگار بن جائے گی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ تو خواب تھا، خواب میں انگوٹھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ تک گئی تھی، لیکن یہاں تو سچ مچ انگوٹھی اس انگلی میں ہے جس میں اس اجنبی نے پہنائی تھی۔ اس نے بستر کو دیکھا جہاں وہ خواب میں نظر آیا تھا، وہاں بستر پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں، یہ ثبوت تھا اس کے ساتھ کوئی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہی نادیدہ ہے جسے وہ اپنا دوست کہتی ہے۔ اوہ گاڈ، کیا وہ خوبرو جوان ہی نادیدہ بن جاتا ہے؟ وہ میرے بستر پر کیوں آیا تھا اور آ کر کیا کرتا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ پتا ہی نہ چلا۔ وہ اپنے بدن کو ادھر ادھر سے چھو کر اور سہلا کر دیکھنے لگی، سوچنے لگی
یہ بڑے شرم کی بات ہے، وہ میرے پاس یہاں تھا اور میں نے غصہ نہیں دکھایا، اس کے ہاتھ پکڑنے پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ کیا اس نے صرف ہاتھ پکڑا تھا؟ آگے کچھ یاد نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا دوست بہت مہذب ہے۔ وہ بستر سے اتر کر آئینے کے سامنے آئی، اپنے چہرے کو چھو کر دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی آئے تو کس طرح اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ وہ الماری سے ایک لباس نکال کر باتھ روم میں چلی گئی، وہاں بڑی دیر تک رہی، جبکہ غسل کرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی۔ اسے اپنے دوست کی آمد کی ایک ہی نشانی ملی اور وہ تھی انگوٹھی، جو بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی انگلی میں چلی گئی تھی۔ دن کے 1 بجے اس کی ممی اور پاپا بیدار ہو گئے۔ اس نے ماں سے کہا، ممی میں سخت الجھن میں ہوں، آپ ذرا ادھر آئیں۔ وہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ طاہرہ نے پوچھا، آخر بات کیا ہے، یہاں کیوں لائی ہو؟ وہ دروازے کو اندر سے بند کر کے بولی، میری کوئی سہیلی نہیں ہے، آپ ہی میری سب کچھ ہیں، کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوگا تو میں آپ سے ہی پوچھوں گی، اور کہاں جاؤں گی؟ ہاں تو مجھ سے ہی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایک بار میں نے آپ کی اٹیچی سے ایک تصویر چرائی تھی، اس تصویر میں آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ تھیں اور اس میں بالکل لڑکی نظر آ رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تمہیں شرم آنی چاہیے، میری اٹیچی سے تصویر کیوں چرائی تھی؟ کہاں ہے وہ تصویر؟ یہ ابھی یاد نہیں ہے، ڈھونڈ کر دے دوں گی۔ کیا وہ شادی سے پہلے کی تصویر ہے؟ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ بات ضروری ہے، پلیز بتائیں۔ جب زندگی میں پہلی بار کوئی آتا ہے تو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیا تھا پھر گہری نیند سلا کر چلا گیا؟ کیا باولی ہو گئی ہے؟ تیرے اس سوال کا مطلب کیا ہے اور یہ کسی کے آنے اور گہری نیند سلانے والی بات کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور وہ آیا تھا، میرے بستر پر تھا، میری انگوٹھی اس انگلی سے نکال کر اس انگلی میں پہنائی۔ پلیز یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ کیا میں یہاں جھانکنے آئی تھی؟ مجھے کیا معلوم کیا ہوا ہوگا؟ سچ سچ بتا، کیا ہوا ہے؟ یہاں کون آیا تھا؟ وہی نادیدہ، میرا دوست۔ کیا وہ تیرے بیڈ روم میں آیا تھا؟ صرف بیڈ روم میں نہیں، بیڈ پر بھی آیا تھا۔ آپ مجھے یہ کیوں نہیں بتاتی کہ جب وہ تصویر والا آپ کے پاس آ کر آپ کو انگوٹھی پہنا کر واپس چلا گیا تھا تو آپ سو گئی تھیں یا جاگتی رہی تھیں؟ اگر جاگتی رہی تھی تو میں کیوں نہیں جاگتی رہی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کیوں سو گئی؟ طاہرہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹی کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح معصوم نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچتی ہوئی بیڈ کے سرے پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ممی وہ تمام رات جاگتا رہا ہے، یہاں سو رہا ہوگا۔ طاہرہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بستر کو دیکھنے لگی، پھر وہ بیٹی کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری بچی تو بہت معصوم ہے، مریم کی طرح کماری ہے، وہ آنے والا کوئی فرشتہ ہوگا، وہ نادیدہ دشمن نہیں ہوگا۔ وہ دشمن نہیں تھا، اس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ وہ میرا نادیدہ دوست ہے۔ افضال نے آواز دی، طاہرہ کیا کر رہی ہو؟ ہمیں پاسپورٹ اور ویزا کے لیے جانا ہے، دیر ہوگی تو وہ افسر چلا جائے گا۔ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ افضال نے دروازہ کھولا۔ پاسپورٹ آفس کا ایک افسر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کا اور مسز کا پاسپورٹ رینیو کروں اور شام سے پہلے تمام ضروری کاغذات مکمل کرا دوں۔ افضال کو اپنے دماغ میں کسی کی آواز سنائی دی، تم نے کل لندن فون کیا تھا، اسی سلسلے میں یہ کاروائی ہو رہی ہے، اپنے اور طاہرہ کے تمام کاغذات اس افسر کو دے دو اور بیڈ روم میں چلے جاؤ۔ تم دونوں پر تنظیمی عمل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی دشمن تمہارے چور خیالات نہیں پڑ سکے گا۔ افضال نے طاہرہ کو یہ باتیں بتائیں۔ اس افسر کو پاسپورٹ اور ضروری کاغذات دے دیے گئے۔ پھر انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ سونے جا رہے ہیں، اس لیے شام تک دروازے پر دستک نہ دے۔ اسے تاکید کر کے دونوں نے دروازے کو بند کر لیا۔ وہ اکیلی رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی آن کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ٹی وی دیکھ رہی تھیں، لیکن دماغ میں نادیدہ دوست سمایا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، شعوری طور پر نہیں جانتی تھی کہ کیا سوچ رہی ہے، غیر شعوری طور پر اسی کی طرف بہتی جا رہی تھی۔ طاہرہ اور افضال 4 گھنٹے کے بعد بیڈ روم سے باہر آئے۔ وہ غسل کر کے فریش ہو کر بہترین لباس پہنے ہوئے تھے۔ افضال 2 بڑی اٹیچیاں لے کر کار میں رکھ رہا تھا۔ سائرہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے انکل جان شیفرڈ کی کوٹھی میں وہ سامان رکھنے جا رہے ہیں جسے تمہارے نادیدہ دوست نے چرانے کے بعد واپس کیا تھا۔ ہم 1 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ بیٹی کو اس کوٹھی میں تنہا چھوڑ کر کار میں بیٹھ گئے۔ پھر وہ ایئرپورٹ کی طرف
جانے لگے۔ ان کے دماغوں پر تنویمی عمل ہو چکا تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں میں نہیں آ سکے گا اور نہ ہی یہ معلوم کر سکے گا کہ وہ دونوں بے شمار اہم رازوں کے ساتھ پاکستان سے فرار ہو رہے ہیں۔ سائرہ کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ اسے اسلام آباد کی کسی کوٹھی میں رہنے دیا جائے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، موساد والے سائرہ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ایئرپورٹ پر اس افسر سے ملاقات ہوئی، اس نے دونوں کو جہاز کے ٹکٹ، پاسپورٹ اور ضروری کاغذات دیے۔ ابھی بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوا تھا، وہ انتظار کرنے لگے۔ طاہرہ ٹوائلٹ کی طرف جانے لگی۔ اس وقت دو اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے، وہ دونوں الپا کے ماتحت تھے۔ رائٹ بوائے اس وقت افضال کے اندر تھا اور اینی ڈی سوزا طاہرہ کے اندر تھی۔ وہ ٹوائلٹ کے دروازے پر آ کر اینی سے بولی، پلیز میرے دماغ سے جاؤ، میں ٹوائلٹ سے باہر آؤں گی تب چلی آنا۔ الپا نے ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ جب تک موساد کے وہ دونوں اہم ایجنٹ طاہرہ اور افضال پاکستان کی سرحد پار نہ کر لیں تب تک ان کے دماغوں میں رہا جائے۔ ان کے دماغوں کو لاک کرنے کے باوجود دشمن کوئی چال چل سکتے ہیں۔ رائٹ بوائے اور اینی ڈسوزا بہت محتاط تھے، لیکن ٹوائلٹ ایسی جگہ ہے جہاں اینی کو طاہرہ کا ساتھ چھوڑنا پڑا، لیکن علی نے نہیں چھوڑا۔ اس نے جیسے ہی ٹوائلٹ کے دروازے کو اندر سے بند کیا، علی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے غائب دماغ کر دیا۔ اس کے پرس سے پاسپورٹ نکال کر اس کے پہلے 3 صفحات پھاڑ کر الگ کیے۔ الگ ہونے والے ایک صفحے پر طاہرہ کی تصویر بھی تھی۔ تصویر سمیت وہ صفحات پھاڑ کر اسے کموڈ میں ڈال کر فلیش کر دیا۔ پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ کاغذ اور تصویر کے ٹکڑے گٹر میں بہہ گئے۔ علی طاہرہ کو پھر ایسی پوزیشن میں لایا جیسے وہ دروازہ بند کر رہی ہو، پھر اس نے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ طاہرہ کو عجیب سا لگا، اس نے سر تھام کر سوچا مجھے کیا ہوا تھا، شاید سر چکرا گیا تھا۔ وہ لاکھ سوچتی، اس وقت اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ علی اس کے دماغ سے چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہرہ ٹوائلٹ سے واپس آ گئی۔ جب بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کا وقت آیا تو وہ افضال کے ساتھ پاسپورٹ اور ویزا چیک کرانے کے کاؤنٹر پر آئی۔ اپنا پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ کاؤنٹر مین کو دیا۔ اس نے پاسپورٹ کھولا تو نہ طاہرہ کا نام تھا اور نہ تصویر تھی، ابتدائی صفحات نہیں تھے۔ کاؤنٹر مین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ طاہرہ اور افضال کے علاوہ ان کے دماغ میں رہنے والے رائٹ بوائے اور اینی ڈسوزا بھی حیران رہ گئے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ابھی یہ پاسپورٹ مکمل تھا، اس کے 3 اوراق کہاں چلے گئے؟ اینی نے کہا تمہارے ساتھ ٹوائلٹ کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس سے ہٹ گئے۔ افضال نے پوچھا، مسٹر رائٹ بوائے، ہمارے دماغوں کو لاک کیا گیا ہے، دشمن طاہرہ کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا، پھر یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مس اینی کے تنویمی عمل میں خامی رہ گئی ہے؟ طاہرہ خوفزدہ ہو کر بولی، ایسا ضرور کچھ ہوا ہے، وہ میرے دماغ میں گھسا ہوا ہے، مجھے یہاں سے فرار ہونے نہیں دے گا۔ افضال نے کہا میرا پاسپورٹ مکمل ہے، کیا مجھے جانا چاہیے؟ اینی نے کہا تم دونوں اہم ایجنٹ ہو، ہم طاہرہ کا نیا پاسپورٹ بنوا کر کل کسی فلائٹ سے اسے بھیج دیں گے۔ مسٹر افضال تم چلے جاؤ۔ طاہرہ نے کہا ہرگز نہیں، کیا تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ افضال، دانش مندی یہی ہے کہ تم کل تک چلی آؤ گی، بکواس مت کرو، وہ میرے اندر گھسا ہوا ہے، اینی اور رائٹ بوائے اسے باہر نہیں نکال سکیں گے، وہ دشمن مجھے عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا اور تم مجھے چھوڑ کر عیش کرتے رہو گے۔ اسی وقت سائرہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی، سامنے پہنچ کر بولی، مجھ سے جھوٹ بول کر آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ طاہرہ نے پوچھا تم یہاں کیسے آ گئیں؟ مجھے میرے نادیدہ دوست نے بتایا ہے کہ ماں باپ کا خون سفید ہو گیا ہے، آج اس نے اپنا نام بتایا ہے، اس کا نام علی تیمور ہے۔ اینی ڈسوزا اور رائٹ بوائے چونک گئے۔ اینی نے کہا ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم دونوں فرحاد علی تیمور کے بیٹے کے شکنجے میں ہو، ہمیں میڈم الپا کو نئی صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا، ہم جا رہے ہیں، اگر میڈم مناسب سمجھیں گی تو ہمیں دوبارہ آنے دیں گی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آؤ؟ ہو سکتا ہے، فرحاد اور اس کے بیٹوں کے مقابلے پر جو بھی آتا ہے وہ ان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، ہم میڈم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ وہ چلے گئے۔ طاہرہ اور افضال بے یارو مددگار رہ گئے۔ سائرہ نے افضال سے پوچھا ابھی آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ہمارے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، لیکن وہ علی کا نام سن کر بھاگ گئے ہیں۔ کیوں بھاگ گئے؟ آپ ان پر بھروسہ کر کے بیٹی کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے تھے؟ بیٹی تم موساد والوں کی نگرانی میں رہتی، وہ تمہاری حفاظت کرتے رہتے۔ وہ بولی پھر وہ موساد والے بھی علی کا نام سن کر بھاگ جاتے، مجھے ایسے ہی چھوڑ دیتے جیسے وہ آپ دونوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمیں تانے نہ دو، ہم پہلے ہی پریشان ہیں۔ تمہارے دوست علی نے کہا تھا کہ ہم اسے دھوکہ دیں گے اور پاکستان سے بھاگنا چاہیں گے تو وہ
وہ ہمیں دماغی اذیتیں پہنچا کر نیم پاگل بنا دے گا، ہمیں گلیوں میں، شہروں میں اور ہماری سوسائٹی میں بے عزت کرتا رہے گا اور ہمیں تڑپا تڑپا کر مارتا رہے گا۔ سائرہ نے کہا اگر کوئی ظلم کرے تو تھانے میں جا کر فریاد کرنا چاہیے، آپ دونوں پولیس اسٹیشن جائیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو، علی ہماری اصلیت بتائے گا تو ہمیں قانون کی گرفت میں لے لیا جائے گا، بڑی سخت سزائیں ملیں گی۔ وہ باتیں کر رہے تھے، ان کا سامان ذرا دور ایک ٹرالی پر رکھا ہوا تھا۔ دو افراد ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کی اٹیچیاں دوسری ٹرالی میں رکھ کر لے جا رہے تھے۔ علی بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس کی پشت سامان کی طرف تھی، وہ لے جانے والوں کو نہ دیکھ سکا۔ الپا نے اپنے دونوں ماتحتوں کو سمجھایا تھا کہ طاہرہ اور افضل کو علی کی گرفت میں نہیں نکال سکو گے، اس لیے تمام اہم راز غائب کرنے کی کوشش کرو، اور وہ آلہ کار کے ذریعے یہی کر رہے تھے۔ دونوں اٹیچیوں میں فائلیں، ویڈیو کیسٹس اور تصاویر سے بڑے لفافے تھے، وہ ان اٹیچیوں کو وہاں سے لے گئے۔ سائرہ نے کہا آپ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ابھی بچی ہوں۔ علی نے کان میں سرگوشی کی، جوان ہو چکی ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، جب کہہ رہی ہوں کہ بچی ہوں تو پھر بچی ہوں۔ طاہرہ نے پوچھا کیا تم اس سے باتیں کر رہی ہو؟ اور کیا کروں، آپ دونوں اپنے تھے، پرائے ہو گئے، اور وہ پرایا تھا اپنا ہو گیا ہے، اب تو اسی سے باتیں کرتی رہوں گی۔ افضال نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ جہاں جائیں گے وہاں وہ ہم سزا دینے پہنچے گا، وہ یہاں بھی ہے، تم اس سے باتیں کر رہی ہو، کیا تم اس سے التجا نہیں کر سکتی کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ میں اتنا جانتی ہوں کہ جب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گی میرا دوست آپ دونوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بیٹی کے سامنے بزرگوں کی بے عزتی نہیں کرے گا، آئیں گھر چلیں۔ انہوں نے وہاں سے اٹھ کر سامان کی طرف دیکھا تو چونک گئے۔ طاہرہ نے ٹرالی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہماری دونوں اٹیچیاں کہاں ہیں؟ افضال نے کہا ضرور وہ لے گیا ہے، اب ان ثبوتوں کی موجودگی میں ہمارے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ علی نے کہا سائرہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، میں تو تمہارے پاس ہوں، وہ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے اٹیچیاں لے گئے ہوں گے۔ ممی پاپا پلیز میرے دوست کو الزام نہ دیں، یہ میرے ساتھ ہے، آپ ہی کے لوگ وہ سامان لے گئے ہیں۔ اینی اور رائٹ بوائے نے آ کر ان دونوں سے کہا اطمینان رکھو، ہم وہ تمام ثبوت لے گئے ہیں، اب وہ دشمن اس ملک میں موساد کی سرگرمیاں ثابت نہیں کر سکے گا۔ تم لوگ ایجنسی کو بچا رہے ہو اور ہمیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہو، وہ تمہیں بھی موساد کا ایجنٹ ثابت نہیں کر سکے گا، تم دونوں قانون کی گرفت میں نہیں آؤ گے، قانون ایسی سزائیں نہیں دے گا جیسی سزائیں وہ دیتا رہے گا، ہمیں اس دشمن سے بچاؤ۔ ضرور بچائیں گے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جب تک ہمیں کامیابی نہ ہو اس سے دوستی رکھو۔ افضال نے بیٹی سے کہا ہم تمہارے دوست کو سامان چرانے کا الزام نہیں دے رہے ہیں، کیا وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا؟ ہماری یہ ایک غلطی معاف کرا دو، آئندہ ہم وہی کریں گے جو تمہارا دوست چاہے گا۔ سائرہ نے کہا ساری معافیاں ایئرپورٹ پر نہ مانگیں، کچھ گھر کے لیے رکھیں، چلیں گھر چلیں۔ وہ دونوں بیٹی کے ساتھ باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے سائرہ نے کہا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے میرا دوست ناراض ہو جاتا ہے؟ آئندہ نہیں کریں گے۔ دوست تم کیا چاہتے ہو؟ میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے باپ دادا کے دین کو سمجھو۔ کیا تم اپنے دادا پر دادا کے دین پر اور تہذیب اور ثقافت پر ناز نہیں کرو گی؟ ساری دنیا ورثے میں ملی ہوئی ہر چیز پر فخر کرتی ہے، اگر میرے بزرگوں کا دین قابل فخر ہوگا تو میں ضرور فخر کروں گی، انشاءاللہ ضرور کرو گی، لیکن تمہارے ماں باپ تم تینوں بہن بھائیوں کو دینی تعلیمات حاصل کرنے نہیں دیں گے، کسی نہ کسی طرح رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں گے۔ افضال نے کہا میں بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا نہیں کروں گا۔ طاہرہ نے کہا میں بھی وعدہ کرتی ہوں تمہارے دوست کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ سائرہ نے کہا دوست تم اطمینان رکھو، میں اپنے دونوں بھائیوں کو سمجھایا کروں گی، ہمیں یہودیت کے بعد اب دین اسلام کو بھی سمجھنا چاہیے، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کو سمجھنے سے ہی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کون سا مذہب بہترین ہے۔ وہ گھر پہنچ گئے۔ سائرہ نے اپنے کمرے میں آ کر پوچھا کیا میرے پاس ہو؟ ہاں مجھے جانا چاہیے، شاید تم لباس تبدیل کرو گی، لباس چینج کر کے تمہارے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ ارے ہاں کیا تم لباس نہیں بدلتے ہو؟
روز غسل کرتا ہوں، اتارا ہوا لباس پھینک کر خریدا ہوا لباس پہن لیتا ہوں۔ اتارا ہوا لباس کیوں پھینک دیتے ہو؟ میرے پاس اپنا سامان رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اپنے کمرے میں اپنی الماری میں رکھا کروں گی۔ ابھی چلو میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں خریدوں گی، لیکن اب تمہیں میرے سامنے آنا چاہیے۔ میں تمہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم ایک بار مجھے دیکھ چکی ہو۔ میں نے تمہیں کب دیکھا ہے؟ جب میں نے ایک انگلی سے انگوٹھی نکال کر دوسری انگلی میں پہنائی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا وہ خواب نہیں تھا؟ کیا تم تھے؟ کیا تم سچ مچ میرے بستر پر؟ ہاں، تمہارے بستر پر تھا، تمہاری عزت آبرو کا محافظ تھا۔ اب بھی ہوں اور آخری سانس تک رہوں گا۔ دوست تم بہت اچھے ہو، میرے سامنے آؤ، تمہارے پیچھے ہوں، دیکھو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دام بخود رہ گئی۔ وہی روبرو پہاڑ جیسا قد آور جوان تھا جو پچھلی بار اس کے پہلو میں تھا، اب روبرو تھا۔ سیدھی سادی سی بات یہ تھی کہ ازل سے اس کے دل کی دھڑکنوں میں رہتا آیا تھا اور آج پہلی بار نگاہوں میں سمانے آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سائرہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بولا، تم میرے سب سے خوبصورت امانت ہو، تمہیں میلا نہیں ہونے دوں گا۔ جب تم آباؤ اجداد کے دین کو پورے شعور سے اور پوری توجہ سے سمجھ لو گی تو تمہیں اپنی شریک حیات بنا لوں گا، میری لائف پارٹنر بنو گی۔ اس نے سر جھکا کر ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ علی نے جھک کر اس کی ہتھیلی کی پشت کا بوسہ لیا، پھر کہا، میں نادیدہ بن کر جا رہا ہوں، لباس تبدیل کرو، جب کار میں آ کر بیٹھو گی تو وہاں ظاہر ہو جاؤں گا۔ وہ دروازے کی طرف جاتے جاتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ خوشی سے اچھل کر دوڑتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی، اپنے عکس کو دیکھ کر بولی، کتنے مزے کا دوست ہے نا، میں جیسا سوچتی تھی اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے میں بڑا مزہ آئے گا، مگر ایک بات ہے ذرا الو۔ ایک ہاتھ کا بوسہ لیا، اگر دوسرے ہاتھ کا بھی لیتا تو کیا میں منع کرتی؟ اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت دیکھی، اس نے جہاں بوسہ لیا تھا اس جگہ کو سہلاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، گدگدی ہو رہی ہے۔ طاہرہ اور افضال ڈرائنگ روم میں پریشان اور سہمے ہوئے تھے۔ افضال نے کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ہمارے دماغوں کو لاک کر دیا گیا تھا اور بڑے دعوے سے کہا گیا تھا کہ دشمن ہمارے اندر نہیں آ سکیں گے، تو پھر علی تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا؟ طاہرہ نے کہا، اپنے ڈسوزا اور رائٹ بوائے کمزور اور بزدل ہیں، علی کا نام سنتے ہی بھاگ گئے تھے۔ ایسا نہ کہو، انہوں نے بڑی چالاکی سے وہ تمام اہم راز چرا لیے ہیں۔ اب علی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ہمارے اور موساد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اس کے پاس نادیدہ بننے اور خیال خوانی کرنے کی صلاحیتیں ہیں، اس لیے وہ قانون کے دائرے سے باہر رہ کر ہمیں اور موساد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ کیا وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں اس سے نجات دلا سکیں گے؟ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، ان کی ایک کوشش تو ناکام ہو چکی ہے۔ طاہرہ نے ذرا قریب ہو کر کہا، ذرا غور کرو، علی انتہا پسند مسلمان ہے، ہمیں پہلے ہی قتل کر دیتا، لیکن ہماری بیٹی اسے دوست بنا کر ہمیں بچا رہی ہے۔ بے شک سائرہ نہ ہوتی تو وہ ایئرپورٹ پر ہماری بہت بے عزتی کرتا، ہمیں دماغی مریض بنا دیتا۔ سائرہ ہی کے کہنے پر اس نے چرایا ہوا تمام سامان واپس کر دیا تھا۔ وہ بولی، ہماری بیٹی بہت کام آ سکتی ہے، اس کا دین ایمان کمزور کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیسا بچوں جیسا سوال کر رہے ہو؟ مجھ سے ملنے سے پہلے تم 5 وقت کے نمازی تھے، کہاں گئی تمہاری نمازیں؟ میرے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ علی بھی کل سے ہماری بیٹی کے پیچھے لگا ہے، اس کا دیوانہ ہے، ایسے وقت سائرہ ہماری طرف اسے جھکا سکتی ہے، اسے ہماری راہوں پر چلا سکتی ہے۔ اس معاملے میں تم بڑی تجربہ کار ہو، بیٹی کو بھی اپنی قاتلانہ ادائیں سکھاؤ، مجھے یقین ہے ٹیلی پیتھی سے زیادہ یہ حربہ کامیاب رہے گا۔ طاہرہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت سائرہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر کہا، آہا، میری بیٹی اس لباس میں بہت ہی حسین اور سمارٹ نظر آ رہی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ ماں نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹی وہ تمہارا دیوانہ ہے، تم اس سے جو بات منوانا چاہو گی وہ مان لے گا، اسے جس سانچے میں ڈالنا چاہو گی وہ ڈال جائے گا۔ ممی، میں بہت جلدی میں ہوں، اس موضوع پر پھر کسی وقت باتیں کروں گی، وہ میرا انتظار کر رہا ہے، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ طاہرہ نے افضال سے کہا، وہ اسی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، اسے ٹریننگ کی ضرورت نہیں، آخر میری بیٹی ہے۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے ڈرائنگ روم سے باہر برآمدے میں آ کر
کر دیکھا سائرہ کار ڈرائیو کر رہی تھی، اس کے ساتھ والی سیٹ پر کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت نظر آ گئی، چہرہ نظر نہیں آیا، کار احاطے سے باہر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ طاہرہ نے کہا وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، ہماری سائرہ کو اپنی صورت دکھاتا ہے، بے شک لوہا گرم ہے، میری بیٹی کی ایک ضرب اس لوہے کو ہماری طرف موڑ لے گی۔ ان دو اٹیچیوں میں جتنے اہم راز تھے انہیں اس بار جان شیفرڈ کی کوٹھی میں نہیں لایا گیا، وہ جگہ اور جان شیفرڈ علی کی نظروں میں آ گئے تھے، انہیں ایک دوسرے خفیہ اڈے میں پہنچایا گیا، وہاں موساد کے دو بڑے ایجنٹ تھے، انہوں نے وہ اٹیچیاں کھول کر سامان چیک کیا، ایک نے لفافے سے تصویریں نکالی، وہ تمام تصویریں فیملی ممبران کی تھیں، ان کا موساد ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فائلیں کھول کر ورق گردانی کی گئی، مختلف کاغذات پڑھے گئے، ان کاغذات کا تعلق بھی موساد سے طاہرہ اور افضال سے نہیں تھا، پھر تو ویڈیو کیسٹس پر بھی شبہ ہوا، انہیں وی سی آر کے ذریعے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ عام انگریزی فلمیں ہیں۔